آیت نمبر کتنی تھی؟ بتیس میں ہے؟ ارے ہاں نہیں ہو گیا. تھرٹی چلو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب.
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَرَاكُمْ أَدْعُوكُمْ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، اور اس قرآن کی تفسیر میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں بھی فرعون کے دربار میں جو فرعون کی قوم کا ایک شخص اچھی حیثیت والا جو ایمان لایا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور فرعون کے دربار میں آج کی اسلام سمجھے ان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کے اس نے اسلام کا اعلان کیا اور فرعون کو اپنی اصلاح اور اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ اسی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بات یہاں آ کے غالباً رکی تھی کہ آخر میں فرعون کی ساری سازشیں ڈرانے دھمکانے کی جتنی تھیں سب اللہ نے رائگاں اور بیکار کر دیا، تو آخر میں فرعون ایک نئی چال چلا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان۔ تین کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے ایک ساتھ عام طور پر، فرعون، قارون اور حامان، اور پورے ملک پر انہی تینوں کا قبضہ تھا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے آخر میں تنگ آ کر کے حامان سے کہا، جو اس کا وزیر تھا اور تعمیراتی کام میں بہت ہی پیش تھا، یا حامانو، حامان ایسا کرو، ابن لی شرحا لعلی، میرے لیے ایک شرح، ایک ٹاور تیار کرو خوب اونچا، اور اتنا اونچا بناؤ کہ لعلی ابلغ الاسباب، کہ میں اس پر چڑھ کر کے آسمان تک پہنچ جاؤں، اتنا اونچا بناؤ، اور جا کر کے اسباب السماوات، آسمان پر چڑھنے کا یہ راستہ طے کر لینے کے بعد فاطلع الی الہ موسیٰ، جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور جس کے متعلق کہتا ہے ہم کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو چلو اس کو ہم قتل کر کے آتے ہیں۔ فرعون کہاں گیا تھا؟ تیار کرا رہا تھا قتل کرنے کے لیے۔ اللہ کو کہاں ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا؟ کہاں؟ ہوش بات میں سمجھ کے بات کر رہے ہیں نا؟ کہاں گیا تھا بھائی؟ فرعون بھی عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ اوپر ہے، فرعون بھی اللہ تعالیٰ کو ایمان رکھتا تھا، کہاں ہے؟ ہمارا نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ، اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے سمع، اپنے بصر سے پوری کائنات کو گھیری ہوئی ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے کہاں رہتا ہے اللہ؟ آسمان عرش پر۔
اور یہ تقریباً یہی سب کا عقیدہ تھا۔ بعد میں منطق فلسفہ جو آیا تو اہل بدعت کا جواب دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوتا ہے، عقیدہ خراب کیا۔ فرعون یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی، فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ اسی اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا ہے جو اوپر رہتا ہے۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، میں جاتا ہوں موسیٰ کا جھانک کر کے ڈھونڈتا ہوں، اگر وہاں ہے تو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میری سمجھ تو یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اپنے آپ کہتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا خیال ہے کہ موسیٰ اس بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سمجھیں، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اس کو سمجھیں پہلے، اللہ نے بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کی ساری برائیوں کو اللہ نے اسی طرح فرعون کی برائیوں کو اس کی نگاہ میں اچھا بنا دیا تھا۔ زُيِّنَ یعنی وہ اپنے تئیں سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت اچھا کام کریں، اپنے سازش میں بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے۔ یہ سمجھیے پہلے، کبھی انسان جب گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اللہ اس کو چھوٹے چھوٹے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ تعالیٰ پہلے اسے تنبیہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس پر ڈالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں۔ یہ اللہ سنت اللہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ سنت اللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نبی کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت کی راہ ان کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اگر ہدایت چھوڑ کر کے برائی کرنے لگتا ہے، نصیحت قبول نہ کرے، سمجھانے سے بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد پکڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے مشکلات پریشانیاں کھڑی کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑا عذاب نہیں دیتا، چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ اس پر نازل کرتے ہیں، اور مقصد لعلہم یرجعون، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ کر کے ایمان اپنی اصلاح کر لیں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، برائی گناہ ترک کر کے شیطان کے اطاعت چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے لگے، دین پر آ جائیں۔ یہ اللہ پہلے تنبیہ کرتا ہے۔ اگر اس پر بھی قوم نہیں سدھرتی، بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود جب ہدایت قبول نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین فرماتے فَلَمَّا نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کیا آیت ہے بیٹا؟ فَلَمَّا نَسَوْا،
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب بار بار نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ اصلاح نہیں کرتے. دوستو یہ بہت اللہ کا سنت اللہ. فلما نسوا ما ذکروا به، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے عذاب بار بار اللہ تعالیٰ دیتا رہا، نازل کرتا رہا، کبھی قحط، کبھی سیلاب، کبھی کرونا جیسی بیماریاں، کبھی کچھ اور، لیکن انہوں نے اصلاح نہیں کی. کوئی انہوں نے اپنے اصلاح کرنے کی فکر نہیں کی. اللہ فرماتے جب ہر اعتبار سے ہم دیکھ رہے تھے یہ اب سدھرنے والا نہیں، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ فرماتے پھر ہم اس قوم پر مال کے، دولت کے، عروج کے، ترقی کے، خزانے کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ ہاں. نادان کہتے ہیں واہ ہم لوگوں کو مولویوں نے دین کی باتیں بتا روزے نماز الجھا دیا، او دیکھو خنزیر اور کھانے والے، شراب پینے والے، ننگے گھونے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. یہی کھو پڑی ہے انسان کی برباد، یہیں سے انسان برباد ہوتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے کیسے ان پر کیوں اتنا عروج و ترقی کا دروازہ کھولا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فوجی طاقت، دنیاوی مال دولت، عروج و ترقی کے ابواب کل شیء، ساری عروج و ترقی کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں. ہم اس کو رحمت سمجھتے ہیں، وہ قوم اس کو رحمت سمجھتی ہے، اور اللہ فرماتے رحمت نہیں ہے. حتی عفو، یہاں تک کہ خوب ان کو عروج دے دیا. اب ساری دنیا کی نگاہیں ان پر اٹھنے لگی. واہ ہمارے مولانا لوگوں نے کہا سود حرام ہے، سود حرام ہے. مسلمان وہی رکشہ اور ٹھیلا چلاتا رہا اور سود لے لے کر کے ساری دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی. یہی ہے ہماری سوچ علم سے نہ رکھنے کی وجہ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، پھر جو برائیاں پہلے کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ برائیاں، اب کبر و غرور، تکبر اور اترانا بھی آ گیا. اب اپنے سامنے دنیا کے کسی ملک کی، کسی قوم کی کوئی حقیقت حتی اذا فرحوا. جو برائیاں پہلے کرتے تھے نہیں کرتے تھے، اتنا ہم نے ان کو چھوٹ دیا، عروج دیا کہ وہ برائیاں بھی کر لے گے. اخذناہم بغتہ، اب ہمارا عذاب ان کے اوپر اچانک آیا. جب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں بہت ترقی کا یافتہ ہے، پھر اللہ نے اٹھا کے پٹکا تو سب کو پتا چل گیا کہ ہاں اللہ کی چھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے. ورنہ وعظ و نصیحت سے وہ سمجھتے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے فرعون کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ فرعون وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے سارے گناہ، ساری برائیاں موسیٰ علیہ السلام اور غریب مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی سازشیں کیا تھا، جتنے بھی بل پاس کیے تھے، جتنے بھی اپنے ارادے تھے، سب کو عملی جامہ پہنا دیا. کوئی چیز باقی نہیں رکھی. خوب اترانے لگا ہر ایک کو. جو ساری دنیا کی نگاہ میں جرم تھا، اس کی نگاہ میں اس جرم کو بھی اللہ فرماتے اچھا بنا، اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے لگا.
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون نے جتنی حرکتیں کی تھی اسلام کے خلاف، ساری حرکتوں کو اور اس کے سارے سازشوں کو اللہ نے اس کے نگاہ میں اچھا بنایا. کیا؟ اس کے ذریعے ہم مسلمانوں کو اپنے ملک مصر سے مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے. موسیٰ کو بھی ختم کر دیں گے، ہارون کو بھی ختم کر دیں گے، اور چن چن کر کے مسلمانوں کو بھی ذبح کر کے چھوڑ دیں گے. یہ فرعون نے اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھ رہا تھا. میں نے اپنے تحفظ، اپنی کرسی بچانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جتنی تدبیریں کی بڑی کامیاب ہیں. ہم بہت اچھے عقل والا کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور فرعون کے لیے ہدایت و نیکی کے سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے. ہدایت سدہ بند کر دینا. جتنے بھی ہدایت کے سوجھ بوجھ اپنے مستقبل کے مفاد جس میں اس کی کامیابی ہو، ساری چیزوں سے کے راستے ہم نے اس کے لیے بند کر دیا تھا. نہ کوئی کسی کی نصیحت قبول کرے، نہ عقل مندی سے کام کرے. کیوں؟ اللہ فرماتے دو چیزیں کیا. نمبر ایک، اس کی ساری سازشوں کو ہم نے اس کی نگاہ میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیا. سوچ لیا کہ ہاں اب میں کامیاب ہو گیا، اپنی کرسی بچانے میں اور مسلمانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا. اتنی سازشیں میں نے کر رکھا ہے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، کیا پتہ چلا؟ یعنی برائیوں کی محبت دل میں پیدا ہو جانا اور برائیوں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ لینا، یہ انسان کی بڑی حماقت ہے. عقل نہیں ہے، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، اور وہ ہلاکت کے لیے تیاری کر رہا ہے. ایک تو یہ. نمبر دو، اب ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے گئے. اللہ نے فرمایا وَمَا قَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، لیکن فرعون نے جتنی بھی قید سمجھتے نا؟ نہیں سمجھتے. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ. اے ہمارے نبی پڑھنا ہو وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. پورا پڑھتے جاؤ. اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ انہم یکیدون، اے ہمارے نبی. ایک کم وقت اس امت کا فرعون ابو جہل، جب جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو اللہ کے سامنے اس کی گردن لائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. پتہ چلا دنیا سے جو بھی اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سوچ لیتا ہے، اس کا لقب کیا؟ لقب فرعون. فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون. اللہ اکبر. فرعون، ابو لہب، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، یہ سارے بڑے بڑے، کوئی بادشاہ، کوئی سمجھو ہوم منسٹر، کوئی فارن منسٹر، یہ سارے سب یہی بڑے بڑے عہدے والے تھے یہ مکے میں. اللہ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا. یہ فرعون، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ، امیہ، یہ جتنے سرگنے ہیں مکے کے ذمہ دار، یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اسلام کو مٹانے کی بڑی تدبیریں کر رہے ہیں. قید کی معنی سازش، بڑی سازشیں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُهُمْ كَيْدًا،
اے نبی فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اے نبی خبردار، یہ ظالم آپ کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں، اللہ ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ جتنی سازشیں کامیابی کے لیے اور آپ کے خلاف رچ رہے ہیں، اس سب پر اللہ تعالیٰ کڑی نگاہ رکھی ہے۔ انہم یکیدون کیدا، ہمارے نبی، یہ ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے کفار مکہ کے سردار، یہ لوگ سب آپ کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں، آپ کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی حفاظت اور ان کے مٹانے کے ہم نے بھی سازش کر رکھے، سارا پلان تیار ہے ہمارا۔ پلان کہتے ہیں نا، اور آپ کو مٹانے کو اور اسلام کو ختم کر دینے سے مکے سے یہ پلان بنا رہے، بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ہم ان کے ساری سازشوں کو برباد کرنے کا ہم نے بھی پلان تیار کر رکھا ہے۔ کیا آیت ہے؟ ان ربک والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت ربك، آپ کے رب کا کوڑا بھی تیار ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کے مرصد جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ ارے بھی تو رمضان عید کے موقع بڑا مرصد کا تذکرہ تھا بھائی۔ کس کو کہتے ہیں مرصد؟ وہ آلہ جس سے دور تک کی چیزیں دیکھی جائیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرصد۔ وہ آلہ، وہ مشین جس سے دور تک باریک سے باریک چیز دیکھی جائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنا مرصد ان پر فٹ کر رکھا ہے، اور ہمارا مرصد صرف ظاہر کو نہیں، ان کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اور ان کے دلوں میں کیا خماست بھری اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ کے نبی، یہ تو صرف آپ جیسے انسان ہیں، صرف آپ کے دشمن ہیں، آپ کا کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی گش ہے، کوئی قبیلے کا ہے، سمجھے نا؟ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو سرکشی کر رہے ہیں، ہم سب کچھ ان کے ظاہر باطن کو دیکھ رہے ہیں، اور آج نہیں تو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، ان قریب آپ کے رب کا کوڑا اور درہ ان کے اوپر پڑے گا۔ دعا کرو اللہ آنے والے فرعونوں کے ساتھ وہی کرے جو اللہ نے ان فرعونہ کے ساتھ کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا فرعون کی ساری سازشیں جو تھیں وہ اپنے تیار کر رکھا تھا، لیکن وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی ساری سازشیں ہلاک و تباہ ہونے والی تھی، کوئی ایک سازش بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یہی ہے ان ربک لبالمرصاد، آپ غافل نہ سمجھیں، آپ کا رب جو ہے یہ فرعون ہادھِ الامہ، ابو جہل، ابو لہب اور مکے کے جتنے سردار آپ کے خلاف سازش کے لیے طرح مٹانے کی ساری سازشیں کر رہے ہیں، آپ غافل، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے،
اللہ رب العالمین سب پر کڑی نگاہ رکھے ہوئی ہے۔ فرعون کا سارا وما کید فرعون، فرعون نے جتنی بھی سازشیں کی تھی، جتنے بھی اس نے پلان بنائے تھے، سارے پلان کو اللہ نے برباد کر دیا۔ نہ موسیٰ کو مٹا سکا، نہ اسلام کو مٹا سکا، نہ موسیٰ کی رسالت کو ختم کر سکا، اور بظاہر ان نہتھے مسلمانوں سے بچنے کے لیے ساری تدبیریں کی تھی، اور اللہ رب العالمین اس کو پکڑا کہاں؟ دریا کے اندر، جس سے بچنے کا کوئی تصور کبھی، جس کو اپنے لیے کبھی خطرہ سمجھا بھی نہیں تھا۔ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کی پکڑ آئی ایسی جگہ سے جہاں سے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاں یہ بھی ہمارے لیے ہماری چیز ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی۔ پھر آگے یہ بات ہو گئی، کیسے پلان ہوا؟ فرعون آخرکار دریا میں ڈبو دیا گیا، تباہ برباد کر دیا گیا۔ نہ موسیٰ ختم ہوئے، نہ اسلام ختم ہوا، نہ موسیٰ کی امت مسلمان ختم ہوئے۔ یہ ہے۔ اب آئیں، یہ تو فرعون کے بارے میں اللہ نے رکھ کے پورا کر دیا۔ وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا، کون؟ جو ایمان لایا تھا، یعنی فرعون کے دربار میں فرعون کا جو اپنا چچا داد بھائی، اس کا اپنے قوم قبیلے اپنے خاندان کا جو ایمان لایا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہا تھا اور فرعون کو دعوت دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا، بہت اس کو سمجھایا، اس نے پھر زبان کھولی۔ دیکھیں، وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، مومن، جس کے نام سے سورت مومن۔ وقال الذی آمن، اور ایمان لانے والا شخص جو فرعون کے خاندان کا، اس کے حکومت کا ایک وزیر، ایک رکن تھا، اس نے فرعون سے کہا، آپ نے یہ جتنے بل پاس کیے ہیں موسیٰ کو مٹانے، ختم کرنے، اور مسلمان بچوں کو قتل کر کے انہیں دنیا سے میں اقلیت قرار دے کر کے نیست و نابود کر دینے، جتنے آپ نے بل پاس کیے ہیں قرارداد، برائے مہربانی فرعون ان سب کو واپس لے لو، تم نہ دھوکہ کھاؤ گے۔ کہتا ہے فرعون، اتنی بڑی قوم کو دھوکہ نہ دو، تم بھی ایمان لاؤ اور پورے اپنے مملکت میں اعلان کرو کہ موسیٰ پر ایمان لاؤ، موسیٰ اللہ کے رسول اور نبی پیغمبر، اللہ نے ہمارے لیے رحمت بھیجی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو سن لو، وقال الذی آمن یا قومی، اس مرد مومن نے کہا، اے میری قوم، فرعون کی قوم، ہماری قوم، قبطی قوم۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تھے؟ بنی اسرائیل، اور فرعون قبطی۔ فرعون کہتا میں اصل باشندہ ہوں، اور یہ جو ہیں ان کے باپ دادا کبھی آئے اور آ کر کے ہمارے ملک میں ہمارے قوم کو مار مار کر کے مسلمان بنایا، سمجھ گئے نا؟ ہم پورا بدلہ مسلمانوں سے لیں گے، اب ہم مسلمانوں کو مصر میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ وہ فرعون۔ تو اس مرد مومن نے اس کو نصیحت کیا، اب فرعون کے بجائے اپنی قوم کو، میرے قوم کے لوگوں، یہ تمہارا فرادی نمبری جھوٹا بے ایمان جو فرعون ہے، یہ بادشاہ بننے کے لائق نہیں، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تم خود بھی ہلاک ہوگا، تمہیں بھی ہلاک کرے گا، وہ تمہیں ضلالت گمراہی کی باتیں بتا رہا ہے، صرف اپنی کرسی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی حکومت باقی رکھنے کے، تمہارا ہمدرد نہیں ہے۔ یا قوم اتبعونی، میرے قوم کے لوگوں میری بات مانو، فرعون کی بات نہیں مانو۔ کیوں؟ اہدکم سبیل الرشد، ہم تمہیں نجات کا اور صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔
اللہ رب العزت دیکھا ایک سچے دائی کو اللہ نے پاور دیا، قوت دیا، تو اکیلا فرعون کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یا قوم اتبعونی، اے میری قوم کے لوگوں، فرعون کے بڑے بڑے جھوٹی باتوں پر یقین نہ کرو۔ اس سے پہلے پتا چل گیا ہے کہ فرعون بھی اللہ کو مانتا تھا، پیچھے آیت میں نے پیش کی، موسیٰ کو رسول و پیغمبر ہونے پر سچا یقین، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، صرف ظلم، زیادتی اور شیطانی کی میرا پر کام کر رہا تھا، ورنہ اس کا دل 100% مان چکا تھا کہ اللہ آپ موجود ہے اور موسیٰ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور پیغمبر ہے، لیکن سارا معاملہ کرسی بچانے کا تھا، اپنی حکومت بچانے کا۔ اس لیے کہا میری قوم کے لوگوں فرعون کے باتوں میں نہ جاؤ، اتبعونی، میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، سیدھا صراط مستقیم، نجات کا، فلاح کا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ میری بات مانو، دنیا آخرت قبر حشر ہر جگہ کامیاب رہو گے، اور اگر فرعون کی بات مانو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ یہ ہے اس مضمون کی۔ پھر آگے کیا دیتا ہے دوسری نصیحت، وَيَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ۔ اللہ اکبر، ایک نصیحت اور کیا، اے میری قوم کے لوگوں، اور اس کی قوم کے لوگ کون تھے؟ کیوتی، فرعون اور اس کی قوم۔ اے میرے قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی جو ایک متاع ہے، کیا ہے؟ متاع، متاع، خیر متاع الدنیا المرۃ الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرۃ الصالحہ۔ متاع، متاع کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی فرعون کے دربار میں، فرعون کا اپنا سگا، اس کا کیا کہتے ہیں، ایم ایل اے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قاضی نہیں، منسٹر تھا بھائی، ایم ایل اے تھا، ہاں ایم ایل اے تھا، ممبر آف پارلیمنٹ تھا وہ، ہاں کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ذرا سوچو، کہتا ہے یا قومی، اے میرے قوم کے، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ متاع ہے، فرعون کی باتوں میں نہ ہو، یہ دنیا ہے کیا اس کو سمجھو۔ نہ فرعون کمبختوں کو ہمیشہ رہنا ہے، نہ اس کی حکومت رہے گی، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے، کیا ہے؟ متاع، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا متاع ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کو ایک عرصے تک استعمال کریں پھر وہ ختم ہو جائے۔ متاع ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کچھ دن استعمال کریں، ایک مدت، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے متاع۔ کیا مطلب ہے؟ یہ فرعون کی حکومت، بادشاہت، اور آپ لوگ جو اس طرح سے جس دنیا میں رہنے کی وہ اتنی آپ کو دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے، حضرت موسیٰ کو دنیا سے نیست و نابود کر کے، جو تمہیں کیا کہتے سبز باغ دکھلا رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تم کو اس کی بات مانو گے فرعون کی تو متاع دنیا کی زندگی ایک تھوڑے عرصے تک کے لیے استعمال کے ہے، اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ فرعون کی بات مانو گے تو تم چند روزہ دنیا ہی میں فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر میری بات مانو گے تو مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کا عیش تمہیں نصیب ہوگا۔
یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت جو ہے وہاں کا گھر، آخرت دار القرار۔ کیا مطلب؟ دنیا دار الفنا ہے، اور ہم جس کی دعوت دے رہے ہیں وہ دار البقا ہے۔ یہ دنیا اگر فرعون کی بات مان بھی لیں گے اور فرعون تمہیں عیش و عشرت کی زندگی دیا بھی تو زندگی نہیں دے گا، متا دے گا چند سالوں تک کے لیے، اس کے بعد مرو گے تو قبر میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، ایک وقتی فائدہ تمہارا ہے۔ لیکن ہم جو تم کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا ہے، اگر ان کی اتباع کر لوگے، میری بات مان لوگے جو میں دعوت دے رہا ہوں، تو تمہیں دار الفنا بلکہ دار القرار، آخرت کا گھر کیا ہے؟ دار القرار۔ قرار یعنی ہمیشہ برقرار رہنے، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اور اسلام کی خوبی ذرا دیکھو، جس دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں اور جو دین موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اس دین کی خوبی ذرا دیکھو، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ جو کوئی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، تو اس کو اتنا ہی اللہ سزا دیں گے جتنا اس نے کیا ہے۔ لیکن وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن جو ایمان والا مرد ہو یا عورت ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ان کو تو نیکیاں بھی دیکھا، اور یہی لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر یرزقون فیہا بغیر حساب، برائی کرو گے تو اتنا ہی سزا جتنا تم نے کیا ہے، اور اگر ایمان لا کر کے نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ بغیر یرزقون فیہا بغیر حساب، جتنی نیکیاں کیا ہے اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا، بلکہ بغیر حساب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ کیا کہیں گے؟ فضائل سنا دیا۔ کیا فضائل؟ پھر بابا والا نہیں، بزرگوں والا جھوٹا فضائل، اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت والی فضائل۔ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بغیر حساب۔ اور پھر ابھی وَيَا قَوْمِ، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، یعنی فرعونی قبطی، اے میری برادری اور قوم قبیلے کے لوگوں، موسیٰ کو مٹانے، ایمان والے ساتھیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ایمان لاؤ۔ میرے قوم کے لوگوں، ما لی ادعوکم الی النجات، میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو۔ فرعون چاہتا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں، دیکھیں پہلے تو فرعون سے ڈائریکٹ ٹکر لیا، اور اب اپنی قوم کی اصلاح کر رہا۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم کے لوگوں، میری دعوت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ ادعوکم الی النجاہ، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، دنیا میں بھی عذاب سے نجات، قبر میں بھی عذاب سے نجات، اور آخرت میں بھی نجات، اور دار القرار کے وارث بن جاؤ گے۔ ہم تو تمہیں دعوت دے رہے ہیں فائدے کی، لیکن الٹے وَتُدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم لوگ ہمیں جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ کس کی پوجا کریں؟ بچڑے بابا کی۔ اور بعض لوگوں نے گو ماتا کا ترجمہ کیا ہے، کس کی؟ ایک طرف میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کہ اللہ کی
کی طرف دعوت دے رہا ہوں، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ایمان اور توحید کی طرف، اور تم مجھے مخلوق گائے اور بچڑے کی طرف بلا کر کے، ایک تو سورج دیوتا ہے، کیا سورج دیوتا، اور زمین پر یہ تمہاری ماں کیا کہتے ہیں بیل بابا اور گو ماتا، یہ ہیں، تم ہمیں ان کی عبادت کرواتے ہو، تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو، میں تجھے جنت کی طرف بلا، تم مجھے میں خالق مالک کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا کر ہمیں تم جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، ابھی بھی چانس ہے، میری دعوت قبول کر لو۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، اپنے خالق اپنے مالک کی توحید کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، اور میں شریک کروں اللہ تعالیٰ ان تمہاری چیزوں کی، سورج دیوتا کی، گو ماتا اور بیل بابا کی، ہم ان کی تمہیں عبادت کریں، مخلوق کی، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کے توحید کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو شرک کی طرف۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف جو غالب ہے، غالب ہے اور الغفار، اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ دیکھو دونوں کی دعوت، ایک ہے اپنے خالق کی دعوت، اور تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کس کی طرف؟ مخلوق کی۔ میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو، کتنا دونوں میں فرق ہے۔ اور سن لو، لا جرم، یہ بھی اس کا آواز ختم نہیں ہوا، کس کا؟ مومن کا۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو ایسے مخلوق کی عبادت کرنے کے لیے جو نہ یہاں ہماری فریاد سن سکتا ہے اور نہ قیامت کے دن میری فریاد سنے گا۔ جس مخلوق کی طرف بلا رہے ہو، جن دیوی دیوتاؤں کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو، لیس لہ دعویٰ، ان کے اندر ہماری فریاد سننے کی کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں نہ یہاں ہماری دعوت سن سکتے ہیں اور نہ قیامت کے دن ہمارے کام آ سکیں گے، کہیں ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، جیسے کفار مکہ کہا کرتے تھے، نہ دنیا میں ہماری فریاد سن سکتے اور نہ آخرت میں ہماری فریاد سن سکتے۔ کیا فائدہ ان کی عبادت سے؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہ یہ دنیا میں کبھی اپنی عبادت کی طرف بلائے اور نہ آخرت میں کبھی بلائیں گے اپنی عبادت کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو مورتیاں تم نے ولیوں کی بنا رکھی ہیں، اپنے جگہ میں نیک اور صالح رہے ہوں گے، یہ اللہ کے نیک بندے نہیں یار بھائی، ارے کیوں نہیں مشکل دور کریں گے؟ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے تھے، اللہ کے پہنچے ہوئے بندے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی طرف اپنی عبادت کے لیے نہیں بلائے، کبھی نہیں کہا میں تمہاری مشکل حل کروں گا، اور نہ آخرت میں تمہارے بخشوانے کا کوئی وعدہ کیے۔ سارا بر صغیر درگاہوں میں اسی میں پڑا ہوا ہے۔ بھائی کچھ بھی ہو، ہیں تو بندے، لیکن اللہ ہی نے ان کو یہ دیا ہے کہ ہاں ان کے طفیل سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک نو مسلم
اس کا عقیدہ ذرا دیکھیں، ہمارے یہاں آبائی خاندانی دین کو ذرا دیکھیں. کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، لیکن انہوں نے نہ کبھی تم کو کہا آؤ میں تمہاری ساری مشکلات حل کر دوں گا، اور نہ تو آخرت میں تمہیں بخشوانے کا وعدہ کیا. یہ خود تمہارے لوگوں نے اپنے سے کہانیاں گڑھ رکھی ہیں. کسا معلوم ہے نا؟ کہتے ہیں ایک دھوبی مر گیا. ارے سب لوگ سنے ہو گیا، دھوبی بغداد کا میں ایک دھوبی تھا، مر گیا. ملک الموت پہنچ گئے. مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ لات مارا کہ ایک منکر نکیر ادھر دوسرا ادھر بھگ گیا. کہا کمبخت ہم سے پوچھتا ہے کہ مر ربک، تیری جرات کیسے؟ دونوں فرشتے کانپنے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے معلوم رب نے ہمیں بھیجا ہے تم سے سوال کرے؟ تم کو معلوم نہیں ہے میں غوث اعظم کا کپڑا دھلا کر ان کا دھوبی ہوں. اللہ اکبر. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتوں میں دیکھا آپ نے، دھوبی بھی منکر نکیر کو لات مار کر کنارے کر دے رہا ہے. یہی کرامتیں جھوٹی بیان کر کے جھومتے ہیں ہم، اس میں مزہ آتا ہے. اور کھری کھری باتیں کتاب وہ اچھی نہیں لگتی. سوچو ذرا سا کیسی کیسی باتیں. نہ زندگی میں کبھی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میری درگاہ بنانا، مزار بنانا، یہاں میں وسیلہ پکڑ. یہ ساری رام کہانیاں مرنے کے بعد ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں پیرا نمی پرانند، پیر بیچارہ تو مر جاتا ہے لیکن اس کی جھوٹی کرامت ہے مریدہ می پرانند. جھوٹے مارکیٹ والا کمانے والے دنیا دار مرنے کے بعد وہ کرامتیں بیان بنا کر کے اس کو اڑانے لگتے ہیں. دیکھا ہوگا ابھی میرے خیال سے 4-5 سال ہوا کوئی پاکستانی بوڑھا آ گیا تھا بیچارہ عمر دراز حج کرنے کے لیے. کیسا معلوم ہے نا؟ آ گیا تھا اور کافی بوڑھا تھا. لوگ آنے لگے تو کسی پوچھا کہا یہ کوئی من چلا تھا. ارے معلوم ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی. بس یہی ہوا تھا نا کہ جس کو دیکھو جو نہیں بھی گیا تھا اپنے دیر پہنچے. کیوں؟ اللہ کے رسول. وہ بوڑھا بیچارہ کیا سمجھے ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. بہرحال کسی صورت پاکستان گیا. بن چلو رے اللہ کے رسول کے صحابی کا دیدار ٹکٹ لگا دیا اور خوب کمایا. اگر اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو پاکستان کے فلاں علاقے کے اندر ایک صحابی موجود. اللہ اکبر. ذرا دیکھو یہ ہے ہمارے اندر جہالت. سارے کفر و شرک کرنے والے ٹوٹ پڑے اور اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک کہ حج کا پورا خرچہ وصول نہیں لیا. یہ میرے بھائی اسی طرح اس مرد مومن نے للکارا. سن لو حقیقت تو یہ ہے کہ نہ انہوں نے کبھی دنیا میں دعویٰ کیا تھا ہاں میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا، اور نہ کبھی یہ کہا تھا آخرت میں تمہاری بگڑی بنا دوں گا. یہاں تو دامن پکڑ کر مچل جائیں گے بس. نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں. پیتا رہے، چڑھاتا رہے، رسوس کھاتا رہے. آخر میں کیا ہے؟ گرہ میں دیا دامن پکڑ کر مچل جائیں. لا جرم، حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں کبھی وعدہ کیا تو نہ کبھی آخرت میں کریں گے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور اے میرے قوم کے لوگوں فرعون کی باتوں میں نہیں جاؤ. نہ فرعون ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی حکومت باقی رہے گی، اور نہ اس کی سلطنت و طاقت و پاور باقی رہے گا. ایک دن وہ بھی ملے گا اور ہم غریب بھی مریں گے، لیکن سب کو کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ کے پاس. یہ دنیا میں تو ہیں
لیکن فرعون جس کی باتوں میں آ کر کے تم موسیٰ کو ٹھکرا رہے ہو، اور جس کی باتوں میں آ کر کے مصر سے مسلمانوں کو خاتمہ کرنا چاہتے ہو، یہ چند روزہ زندگی جو کچھ کر لو، یہاں نہ تم رہو گے، نہ فرعون رہے گا، نہ اس کی تمہاری قوم رہے گی، اور نہ موسیٰ اور مسلمان رہیں گے۔ ایک سب کے لیے وقت مقرر، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب لوگوں کو ایک دن کہاں پہنچنا ہے؟ اور آپ کو سب دنیا سے سب کچھ چھوڑنا ہے، ہمیں بھی اور آپ تم کو بھی، اور فرعون بھی چھوڑیں گے، اور ان کے یہ پاورفل جتنے لیڈر ہیں منسٹر ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ وہاں آئیں گے تو حفاتن عراتن غرلا، نہ کوئی پاور ہوگا، نہ ان کی سلطنت ہوگی، نہ ان کے حالی موالی ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، انیک طرح ہر آدمی، فرعون بھی اکیلا آئے گا، حامان بھی اکیلا ہوگا، قارون بھی اکیلا ہوگا، قیامت کے کسی کچھ نہیں چلے۔ اس لیے میری بات مانو، ایمان لاؤ، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جو ہیں مسرفین یعنی حد سے گزرے ہوئے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود، قیود، اسلام، اخلاق، کردار سب کچھ چھوڑ دیا ہے، صرف اپنے نفس میں جو آئے وہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ ہم اصحاب النار، کون ہوں گے وہ؟ جہنم ہوں گے، اس سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میرے قوم کے لوگوں، یہ آخری آیت ہے، اسی پر فرعون، یہ مومن کا آواز ختم ہو گیا، یہ آخری آیت ہے۔ آخر مجھ نے کیا کہا؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اے میرے قوم کے لوگوں، فرعون تم بھی سن لو، اور میرے قوم کے لوگوں تم بھی سن لو، آج جو میں نصیحتیں کر رہا ہوں، اگر آج تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، آتا ہے تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک دن جب ڈنڈے پڑیں گے تب مجھے یاد کرو گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول کو موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون کو جھٹلانا، جادوگر کہنا، اور مسلمانوں کو قتل کر کے اپنے ملک سے بے دخل کرنا، جو تم لوگوں نے سوچ لیا ہے، یہ حرکت سے بعد آ جاؤ، ایمان لاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم نے ہماری نصیحت قبول نہ کیا تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جس دن اللہ کا عذاب آئے گا اس دن مجھے یاد کرو گے، ہاں ہمیں بتایا تھا، کاش کہ اس کی بات اس وقت مان لیے ہوتے۔ قَالُوا لَوْ كُنَّا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ آیا تھا، بتانے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، لیکن میں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں اپنا تمہارا معاملہ کہاں پیش کر دیتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب ہمارا اور تمہارا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں اپنا سارا معاملہ کس کے سپرد کر دیتا ہوں؟ رب کے سامنے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، ہم نے کیا کہا، تم نے کیا جواب دیا، ہم کیا چاہتے ہیں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا تمہارے پلان ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کسی نہ کسی دن تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی پر اس مرد مومن کا باس ختم ہو گیا۔ دعا کرو اللہ ایسے ہم لوگوں کو ثابت قدم دین کی راہ میں دین پر قائم رہنے والا ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو یہی استقامت نصیب کرے جو اس مرد مومن کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ اس مرد مومن کے تمام حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ نے جو واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں اس کا یہی اس کے لیے شرف کی بڑی
بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے فرائض قیامت تک آئیں اللہ تعالیٰ اگر اپنی فرعونیت پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی بھی کر جو اس فرعون کے ساتھ تو نے کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔